بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین السلام علیکم. امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وقت کے امام کی معرفت حاصل کرو. اگر آپ معرفت حاصل کر لیں گے تو فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا ظہور جلدی ہو یا دیری سے ہو. اسی سلسلے سے اس پروگرام کو ہم لوگ آگے بڑھاتے ہیں کہ معرفت کیسے حاصل کریں گے، کیونکہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس پر ہم لوگ بات تو کرتے ہیں، ہم لوگ سوچتے ضرور ہیں، لیکن شاید ہم لوگ اس طرح سے کام نہیں کر رہے ہیں جس طرح سے کرنا چاہیے، جو چیزیں ہم کو امام سے قریب کر سکیں. انشاءاللہ آج کے پروگرام میں جس طریقے سے ہم لوگ بات کریں گے وہ بھی بہت فائدہ مند ہوگا. اس سے پہلے آئیے ملاقات کرتے ہیں بڑے ہی عزت اور احترام کے ساتھ. اس وقت چینل ون کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں عالی جناب ڈاکٹر قدسی رضوی صاحب. سب سے پہلے ان سے ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم. علیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. آپ کا ایک بار پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ پچھلے ایپیسوڈ کی اگر ہم بات کریں گزشتہ قسطوں کی تو کافی اچھا رہا اور کئی سوالوں کے جواب آپ نے عوام تک پہنچائے ہیں. لیکن آج بھی کچھ ایسے ہی سوال ہیں جو میں آپ سے کرنا چاہوں گا، جس کے ذریعے ہمارے علم میں اور معرفت میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ. ایک حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا. ناظرین، آپ نے بھی یہ حدیث کئی دفعہ سنا ہوا ہے. اکثر ہم لوگ سنتے بھی رہتے ہیں کہ حدیث میں ملتا ہے کہ اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کرو. جی. اور اگر وقت کے امام کی معرفت آپ حاصل نہیں کریں گے اور اگر آپ کی موت ہو جاتی ہے تو آپ کی موت جاہلیت کی موت ہے. صحیح. یہ کیسے ہے کہ ہم نالج پڑھائی کر رہے ہیں، نالج گین کر رہے ہیں، لیکن ایک چھوٹی سی بات یہاں پر آ کے رک جاتی ہے کہ اگر آپ نے وقت کے امام کو نہیں پہچانا تو اگر آپ کی موت ہوتی ہے تو آپ کی موت جاہلیت کی موت ہے. کیسے ممکن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ حدیث معتبر بھی ہے، مشہور بھی ہے، اور دونوں جگہ پائی جاتی ہے، دونوں مکاتب فکر میں، کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتتن جاہلیہ. تو یہاں پہ لفظ جہالت نہیں، جاہلیت ہے. جہالت جو ہے وہ اصلاً یعنی نیچرلی جو جہالت ہے وہ بری چیز نہیں ہے. برا ہے جہالت پر باقی رہنا. جب انسان جہالت میں ہٹ دھرم ہو جائے اور علم اور ہدایت اور نور کے ہوتے ہوئے وہ جہالت کے اندھیروں میں ہی رہنا چاہے تو اس سٹیٹ کو جاہلیت کہا جاتا ہے. جہالت اور جاہلیت میں یہ فرق ہے. جی. ہم سب بنیادی طور پر جاہل پیدا ہوتے ہیں. بالکل. قرآن مجید اگر ہمارا خالق ہی ہم کو اٹیسٹیشن دے رہا ہو کہ ہم نے تم کو اس طریقے سے تمہارے ماؤں کے پیٹ سے باہر نکالا کہ تم کسی شے کا کوئی علم نہیں رکھتے تھے. بالکل. لا تعلمون شیئا قرآن کہہ رہا ہے. تو جب ہم نے کچھ بھی نہیں جانتے تھے تو جاہلی تو تھے، لیکن اس جہالت کو پروردگار نے ہمارا کوئی عیب نہیں بتایا ہے کہ ہم کو اس پہ 100 کوڑے پڑھ رہے ہوں کہ کیوں جاہل پیدا ہوئے. ہماری کیا غلطی ہے؟ ہم کو اللہ نے جاہل پیدا کیا ہے، لیکن اس جہالت کو دور کرنے کا پوٹینشیل بھی ساتھ رکھا ہے. جتنا زیادہ آپ اس جہالت کو دور کرتے چلے جاتے ہیں اس پرپورشن میں آپ کے پاس علم آتا چلا جاتا ہے. لیکن جہالت ساتھ رہتی ہے کیونکہ انسان ایبسلیوٹ عالم نہیں ہو سکتا ہے، اور زندگی اسی کا نام ہے کہ مستقل جہالت دور ہوتی رہے اور علم آتا رہے. یہی ہے جس انسان نے یہ کہہ دیا کہ اب مجھے کچھ نہیں سیکھنا ہے، اس نے اپنے ڈیتھ سرٹیفکیٹ پہ خود سائن کر دیا. وہ مردہ ہو گیا، بیکار ہو گیا. وہ انسان ہی نہیں ہے کہ جو یہ کہے کہ مجھے کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، کیونکہ حدیث رسول ہے کہ علم حاصل کرو گہوارے سے قبر تک. قبر جانے تک تلقین جو پڑھی جاتی ہے وہ بھی آپ کے علم میں اضافہ کروا رہے ہیں، پھر سے اس سلیبس کو ریوائز کروایا جا رہا ہے. بالکل. تو جاہلیت اسے کہتے ہیں کہ انسان کے پاس سیکھنے کا موقع ہو، کسی کو پہچاننے کا موقع ہو، ہدایت حاصل کرنے کا موقع ہو، اپنے کو ترقی دینے کا موقع ہو، اپنے رب کی معرفت، رب کی جو حجت، کہ رب کی ہدایت جس وسیلے کے ذریعے ہم تک آتی ہے اور جتنی نعمتیں اللہ کی جس حجت کے ذریعے ہم تک آتی ہیں، اگر اس کو انسان نہ پہچانے اور اس سے منہ موڑا رہے تو پھر اس نے بغاوت کیا اللہ سے. اور یہ ہٹ دھرمی اور یہ ضد کہ ہم ہدایت نہیں لیں گے، ہم ڈارکنیس میں رہیں گے، ہم آپ کو کچھ نہیں سمجھتے، ہم اس علم کو کچھ نہیں سمجھتے، ہم دین کو کچھ نہیں سمجھتے، یہ جاہلیت ہے. اڑے رہنا، اکڑے رہنا، اپنی جہالت پر باقی رہنا، اس کو دور نہیں کرنا. اب جو اپنے وقت کے امام کی معرفت نہ رکھے، کیوں؟ اس لیے کہ امام ہر زمانے میں، آپ سے میں نے بتایا پچھلے ایپیسوڈ میں، وہ ڈیوائن لنک ہے کہ جو مخلوقات کو خالق سے جوڑتا ہے. بالکل بالکل. اور
تمام ہدایتیں امام کے تھرو مخلوقات تک آتی ہیں. تمام نعمتیں اور برکتیں اور جو کچھ آپ کو زندگی میں اپنی برکتیں اور نعمتیں دکھائی دے رہی ہیں یہ صدقہ ہے وجود امام کا. لہٰذا جس کے سبب سے آپ کو حیات مل رہی ہو, آپ کو نعمتیں مل رہی ہوں, اگر آپ اسے فراموش کر دیں, اگر آپ اس کو نہ پہچانیں, اگر آپ اس سے یعنی اس کی تعلیمات پر عمل نہ کریں, تو پھر آپ نے اپنا نقصان کیا اولاً, یعنی آپ اس سے بیگانہ ہو گئے. تو یہ آپ کی جو بھی آپ کی موت ہے وہ جاہلیت کی موت ٹھہرے گی, کیونکہ یہ ایک سورس تھا ڈیوائن لنک جو آپ کو علم دینا چاہتا تھا. ایک یہاں پہ سوال کرنا چاہوں گا. فار ایگزامپل مجھے پتا ہے کہ امام زمانہ اس وقت پردہ غیب میں موجود ہیں, تو کیا اتنا جاننا میں معرفت یعنی یہ سمجھ گیا کہ وقت کے امام کی پہچان مجھے ہو گئی ہے, اب مجھے اگر موت آئے گی تو میں جاہلیت کی موت نہیں مروں گا؟ نہیں, یہ کافی نہیں, بیکاز آئی نو دیٹ. بالکل. مثلاً یہ تو وہی بات ہو گئی کہ جیسے جی کے کا فیکٹ ہو گیا کہ آپ سے کوئی آئی ایس کی پریپریشن ہو رہی تھی تو آپ نے فلاں پرسنالٹی کے بارے میں سارے ان کے زندگی کے حالات جان لیے, لیکن اصل میں کسی کا نام, شجرہ, کہاں پیدا ہوئے, کب انتقال ہوا, کتنے دن زندہ رہے, کیا کام کروایا, یہ معرفت کے لیے کافی نہیں ہے. تو پھر کیا ہے؟ عرفان کے لیے کافی ہے کہ انسان ان ڈیٹیل سے آگے بڑھ کر اس انسان کی جو تعلیمات ہے اس پر عمل پیرا ہو اور اس کا حق کیا ہے ہمارے اوپر یہ جانے. یعنی یہاں سے ایک باب پورا کھلتا ہے کہ امام کا اس کی امت پر حق کیا ہے. کیا امام اس لیے ہے کہ اچھا ان کا یہ نام ہے, ان کے والد کا یہ نام تھا, ان کی والدہ کا یہ نام تھا, یہ اس ہجری میں پیدا ہوئے, اس ہجری میں جو ہے مثلاً جس امام کی ہم بات کر رہے ہیں اس میں جو ہے وہ غیبت صغریٰ یا غیبت کبریٰ, یہ صرف انفارمیشن ہے, جاب ڈن, یہ انفارمیشن ہے جو آپ کو اس انسان کا ظاہر بتا رہی ہے, لیکن آپ کو اس کے باطن تک سفر کرنا ہے. باطن سے مراد یہ کہ اس امام کی ہماری زندگی میں کیا امپورٹنس ہے. بالکل. اب آپ جب حدیث کی طرف آتے ہیں تو حدیث کہتی ہے کہ جو وقت کا امام ہوتا ہے وہ امت کا باپ ہوتا ہے, روحانی باپ ہوتا ہے. اب اسی لیے کہا جاتا ہے کہ امام سے مناجات کرو, یعنی نجوہ کرو, امام سے اپنے دل کا حال کہو. کیوں؟ وہ تمہارے حقیقی باپ سے زیادہ مہربان اور شفیق اور رحم دل ہے, اور وہ تمہاری تربیت کے لیے موجود ہے, کیونکہ وہ سن آف گائیڈنس ہے کہ جس کی روشنی سیدھے تمہارے قلب تک آئے گی اگر تم اپنے کو تیار کر لو اس روشنی کو حاصل کرنے کے لیے. جیسا آپ نے ابھی جسٹ کہا, میرا سوال بھی اس میں تھا کہ اکثر ہم لوگ سنتے ہیں, علماء کرام بھی کہتے ہیں کہ وقت کے امام سے گفتگو کرو, ان سے رابطہ بڑھاؤ. تو کیسے پاسبل ہے کہ ایک انسان جو پردہ غیب میں ہے اور ہم یہاں پر موجود ہیں اس سے رابطہ کریں, اس سے بات کریں, یہ کیسے پاسبل ہے؟ اس کی سب سے پہلی بات وہی میں نے کہا نا کہ یہ تو آپ نے جنرل ڈیٹیل امام کے بارے میں معلوم کر لی. اب امام کے اختیارات, امام کے فضائل, امام کا مرتبہ, یہ سب جاننا ضروری ہے. امام جو ہوتا ہے وہ اپنے ہر ماننے والے اور چاہنے والے, یا نہیں بھی اگر کوئی چاہنے والا ہے تو اس کے پاس اتنی ولایت اور قدرت ہے کہ وہ ہر ایک کی آواز کو سنتا ہے. لوگوں کے اعمال نامہ اس کے سامنے حاضر کیا جاتا ہے. تو آپ جب امام سے کوئی بات کہتے ہیں تو وہ بات کوئی ہوا میں منتشر نہیں ہو جاتی ہے. جب آپ کی قبرستان سے گزرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں السلام علیکہ یا اہل القبور. روایت میں ہے کہ وہ آپ کو سنتے بھی ہیں اور آپ کو پلٹ کے جواب بھی دیتے ہیں. آپ نہیں سن پاتے ہیں کیونکہ آپ اس فریکوینسی پہ کام نہیں کر رہے ہیں. امام کو جب جب کچھ کہتے ہیں تو آپ کا امام جو کائنات کا امام ہے اور اللہ کی صفات کا مظہر ہے, اس کا مینیفیسٹیشن ہے, تو اللہ کی قدرت اس کے پاس ہے کہ وہ لوگوں کی آواز کو سنتا ہے اور ان کو جواب بھی دیتا ہے. لہٰذا جب آپ کو معلوم ہے کہ ایک امام, زندہ امام ہمارے سامنے موجود ہمارے پاس ہے جو ہم پر نگاہ رکھے ہے, جیسے کہ امام کے لیٹر میں آیا, شیخ مفید کو لکھا کہ ہم تم پر ہر وقت نگاہ رکھے ہوئے ہیں, اے میرے بھائی تم گھبراؤ نہیں. اگر ہم تمہارے اوپر سے ایک لمحے کے لیے اپنی نگاہوں کو ہٹا لیں تو یہ زمانہ تمہیں اچک لے جائے, تمہیں ختم کر دے. تو امام کا کام یہ ہے کہ وہ مثل شفیق باپ ایک سائبان کی طرح اپنے چاہنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. یعنی آپ اس کے سایہ ولایت میں ہیں. ایک فائدہ یہ ہوا. دوسرا, آپ کو معلوم ہے کہ میرا امام میری بات کو سنتا ہے اور میرے لیے رحم دل ہے, میرے لیے دعا کرے گا. اگر اس نے مجھ پر نظر کرم ڈال دیا, اللہ سے کہہ دے کہ بار اللہ اس بندے کو بخش دے, یہ میرا محب ہے, یہ مجھ سے بات کرتا ہے, مجھے اس کی پریشانی کو دور کرنا ہے, کیونکہ امام مشکل کشا بھی ہوتا ہے. تو یہ کتنا بڑا یعنی دل کو تقویت دینے کا تھاٹ ہے کہ ہم یتیم نہیں ہیں.
ہم بے آسرا نہیں ہیں. نہیں ہے. ہمارے پاس اللہ کا آسرا موجود ہے, یعنی اللہ کا ولی موجود ہے کہ جس کی ولایت کے سائے ہم زندہ ہیں, جو ہماری باتوں کو سنتا بھی ہے, اس کا ہمارے لیے زندگی میں ہمارے لیے راہ حل بھی بھیجتا ہے, مشکلات کو اس کے سبب سے مشکلات دور ہوتی ہیں اور وہ ہم پر ہمارے لیے دعائے خیر کرتا ہے. یہ جو رشتہ محبت ہے نا, یہ آپ کو اپنے یعنی ایک حقیقی باپ سے جس طرح جوڑتا ہے ویسے ہی روحانی باپ سے جوڑتا ہے کہ ہمیں اب ہمارا باپ ہمارے سامنے موجود ہے جو ہم تک مشکلات کو آنے نہیں دے گا, اور ہم جب بھی کسی مصیبت میں گرفتار ہوں گے اپنے باپ سے کہیں گے, اپنے والد سے کہیں گے, اور وہ اس کا حل ہمارے لیے زندگی میں. تو ڈیلی بات کرنا چاہیے, ڈیلی گفتگو کرنا چاہیے, یا ونس ان اے ویک والا حساب کتاب؟ بالکل, امام کا حق ہے کہ آپ کو جب بھی موقع ملے, اور روایات میں ہے کہ امام کے لیے, وقت کے امام کے لیے 24 گھنٹے میں تھوڑا سا لمحہ نکالو جہاں تم ہو اور تمہارا امام ہو. تو کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ اگر ہم بات کرنا چاہیے ہمیں اللہ سے اور ہم بات کرنے لگے ہیں کہ امام سے, دونوں غیب میں ہیں, اللہ کو بھی ہم نہیں دیکھ رہے اور امام کو بھی ہم نہیں دیکھ رہے, کبھی کبھی اس طرح کے شک آتے ہیں دماغ میں کہ پھر ان سے کیوں مانگیں, ان سے کیوں گفتگو کریں, پھر ان سے کریں تو پھر اللہ سے بھی کریں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید نے کہا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی. یعنی آپ کو الگ سے اللہ کی اطاعت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حجت خدا کی اطاعت اللہ کی اطاعت, حجت خدا سے کہنا یعنی اللہ سے کہنا. یہ اللہ کا وہ مظہر ہے کہ جو یعنی آپ نے اگر امام سے اپنی بات کہی تو گویا خدا تک وہ بات گئی. یعنی کہ امام الگ, دو پارٹیز نہیں ہو رہی ہیں یہاں, ایک بار ان سے کہیں ایک بار ان سے کہیں. یہ اسی کا کام ہے کہ جو یہاں یہ کر رہے ہیں. کار ہدایت ان کے پاس ہے, لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرنا. پروردگار نے ان کو لوگوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے, ہدایت کا سر و سامان ان کو دیا ہے, ان کو امام بنایا ہے, شفیق اور مہربان باپ بنایا ہے. لہٰذا آپ جب امام سے کہیں گے تو وہ بات الٹیمیٹلی خدا ہی تک جا رہی ہے. جی اوکے. نہیں, ایک ڈاؤٹ تھا اس میں, کوئی ایسی وہ بات نہیں, بہت اچھا ڈاؤٹ ہے, کیونکہ ایک حدیث بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری جو رگیں ہیں اس سے بھی قریب ہے. جی, تو پھر یہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے ہم لوگوں کے لیے سمجھنا کہ امام سے طلب کرنا چاہیے یا وقت. یہ اس طرح کے ڈاؤٹس جو ہیں وہ اب سماج میں آ بھی رہے ہیں, اور بہرحال مختلف مکاتب فکر ہیں, لہذا اس میں تھوڑا سا کلیش ہو جاتا ہے. تو یہ قرآن کی آیت ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید, ہم تمہاری جگولر وین سے بھی زیادہ تم سے قریب ہیں. اللہ قریب ہے, ہم قریب ہیں. دیکھیے دونوں بہت ڈفرینس ہے, کیونکہ یہ موضوع نہیں ہے, لیکن ایک جملے میں اپنے ناظرین کو ایک فوڈ فار تھاٹ دینا چاہتا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے ہم تمہاری شہ رگ حیات سے زیادہ قریب ہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بھی اس سے اتنا ہی قریب ہیں. وہ ہم سے قریب ہے, ہم اس سے دور ہو جاتے ہیں. بالکل, بہت دور ہو جاتے ہیں, غافل ہو جاتے ہیں, 24 گھنٹے میں یاد ہی نہیں رکھ پاتے. اور اگر مصلی پہ بھی آتے ہیں تو اکثر حال یہ ہوتا ہے کہ نماز کب پڑھی کب ختم ہوئی پتہ نہیں چلتا ہے. ایکچولی یہی لائف ہو چکی ہے, لیکن شاید اس کو امپروو کیا جا سکتا ہے. اور اسی کا طریقہ کہ جیسے وہ قریب ہے, ہم اس سے کیسے قریب ہوں, ہم اس کی حجت کی معرفت اور اس کی حجت سے محبت کے ذریعے قریب ہوں. یہ قرآن نے کہہ دیا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. مودت قربہ اسی لیے ہے کہ ان کی قربانیاں, ان کے فضائل, ان کی حکمتیں, ان کی تعلیمات, جتنا زیادہ اس میں غور و فکر کر کے انسان اس کو عمل میں ڈھالے گا اتنا وہ اللہ سے قریب ہوگا. بالکل. تو اجرت کچھ نہیں ہے, صرف یہ ہے کہ محبت کرے اور ان کی باتوں پر عمل کرے. ان کی باتوں پہ عمل کرنا, ان کو یاد رکھنا, ان کو اپنا رول ماڈل قرار دینا, اور ان کو مثل روحانی باپ اپنا صاحبان سمجھنا کہ یہ ولی یہ خدا ہیں, یہ ہمارے نگہبان ہیں, ہمارے سرپرست ہیں, ہمارے اوپر جو ہے اللہ کی طرف سے حاکم ہیں, اور ہم ان کے لیے حاضر ہیں. اوکے. ایک اور ڈاؤٹس ہے, وہ ہے کہ اتنے سارے لوگ کائنات میں سب دعا کر رہے ہیں کہ وقت کے امام کا ظہور جلد از جلد ہو, اور خواہش مند ہیں. لیکن یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ ظہور تو اللہ کی مرضی سے ہی ہوگا. بے شک, یہ تو 100% طے ہے. بے شک. تو پھر ہم دعا کر رہے ہیں, کیا فائدہ ہے, ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے. یہ ایک ڈاؤٹ آ سکتا ہے ذہن میں. سوال یہ ہے کہ دیکھیے, سب سے پہلی بات کہ آپ کے دعا کرنے کے سبب سے ظہور نہیں ہوتا. یہ بات صحیح بات ہے. مثلا آپ نے کوئی بات مانگی, اللہ آپ کا یعنی اگر یہ عقیدہ ہے کہ جب تک ہم دعا نہیں کریں گے اللہ دے گا نہیں, یعنی وہ محتاج ہے کہ ادھر ہم نے ہاتھ بلند کیا اور ادھر اس نے دیا, تو وہ آپ کا کہ ہاتھ اٹھانے کا محتاج نہیں ہے. پھر اس نے ہاتھ کیوں اٹھوایا, کیوں کہا کہ ادعونی, مجھ کو پکارو, مجھ سے دعا کرو, استجب لکم, میں تمہیں جواب دوں گا. اس میں بہت سی حکمتیں ہیں, کیونکہ وقت نہیں ہے زیادہ. جی بالکل.
سب سے جو دیکھیے سامنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ تربیت ہے. تربیت ہے. تمہیں اگر کسی چیز کا شوق ہے، تم اس چیز کو پسند کرتے ہو اور سمجھ رہے ہو کہ تمہاری زندگی جو ظلم اور جور اور مصیبتوں سے اور تکلیفوں سے بھری ہوئی ہے، ایک ایسے نجات دہندہ کی ضرورت ہے، ایک ایسے الٹیمیٹ سیویئر کی ضرورت ہے کہ جو اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے، زندگی کی مشکلات کو دور کر دے، گناہوں کی جو دلدل میں ہم پھنسے ہیں اس سے باہر نکل آئیں، اور جو واقعاً پروگریس ہونی چاہیے وہ ہم کر سکیں. تو اب تمہارے لیے ضروری ہے کہ ہم سے مانگو. اس سے کیا ہوگا؟ مانگنے سے اولاً تم اپنے امام سے کنیکٹ ہوگے. پروردگار حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. یہ جو آپ نے کہا نا، یہ آپ کا شوق ہے جو آپ کو ٹرین کیا جا رہا ہے. ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جب ہوگا تو ہوگا، دیکھا جائے گا، ہمیں کیا کرنے کی ضرورت نہیں. یہ دعا ایک پارٹ آف ٹریننگ ہے کہ اپنے کو تیار. انسان مانگ کیوں رہا ہے؟ یہ بھی تو کہا گیا ہے اگر گنہگار ہو گئے، دلدل میں پھنسے ہوئے ہو، حکم خلاف، امام کے خلاف کام کر رہے ہو، دین سے دور ہو رہے ہو، تو پھر یاد رہے آ رہے ہیں وہ. جی ایسا نہیں ہے کہ اچھا ہمارے شیعہ ہو تو آؤ ہم پارٹی بازی کر لیں. وہ عادل ہیں، ان کے یہاں کوئی ناانصافی، کوئی جو ہے پارشیلٹی نہیں ہوتی ہے. اچھا آئیے آپ کھلے عام گناہ کرتے تھے، کھلے عام دین کی سے بغاوت کرتے تھے، کھلے عام جو ہے سارے ہمارے حکم کے خلاف کام کرتے تھے، اب ہم آ گئے ہیں، آئیے آپ آ جائیے، ماشاءاللہ ہمارے ماننے والے ہیں، ہمارا نام لیتے تھے آپ کا خیر مقدم. یہ نہیں ہے. تو میرا انسان تیاری کرے گا نا. کس امام کو بلا رہے ہیں؟ شرمندہ ہونے کے لیے؟ اپنا حال کیا بتائیں گے؟ کہتے تو تھے الاجل، اور کیا حالات تھے. تو جب دعا کرو گے تو اس تیاری کے ساتھ کر رہے ہو کہ مولا ہم آپ کے لیے تیار ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس دلدل سے باہر نکلیں. اس لیے ہماری دعا سے پروردگار ہم کو ٹرین کر رہا ہے کہ ہمارے سامنے آ کے دعا کرو. ہم یعنی تم ہم کو کچھ مانتے ہو نا تو ہم سے مانگو، ہم تمہارے لیے اس کو پاسبل کریں گے. ہم نے جو طے کیا یہ سوچ کے مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، یہ نہیں. اور یہ بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ کی مرضی سے یہ دعا کی شرائط ہوگا تو ہماری دعا کا کوئی فائدہ نہیں. آپ کو ہوپ فل رہنا ہے، پروردگار ہمارے لیے اس کو آسان کر. کیونکہ حضرت حجت نے کہا ہے کہ میرے ظہور کی تعجیل میں دعا کرو. تم دعا کرو، یعنی تمہارا دعا کرنا تمہارا پریپریشن دکھا رہا ہے، تمہاری بیداری دکھا رہا ہے. اگر بیدار نہیں ہو، تیار نہیں ہو، واقعاً ہم کو نہیں چاہتے ہو تو کبھی دعا نہیں کرو گے. لیکن اگر واقعاً ہم کو چاہتے ہو کہ ہمارے وجود سے ڈائریکٹ فیضیاب ہو جاؤ، ابھی تک تو انڈائریکٹ ہو رہے ہو، ہم واقعاً دنیا میں آ جائیں، اور جو انشاءاللہ آئیں گے، تمام مسائل کو حل کروانا چاہتے ہو تو دیکھو اپنی زندگی میں ہماری تعلیمات کو فالو کرو اور ہم سے لو لگاؤ، اور پروردگار سے کہو کہ ہمارے ظہور میں تعجیل کرے. بالکل، کہ اللہ دیکھے کہ اچھا اب یہ پریپیئرڈ ہیں، اب ان کے دل میں وہ شوق اور وہ تکلیف ہے کہ بار الہ بہت دیر ہو رہی ہے، بھیج دے. تو یہ ٹریننگ آپ کی ضروری ہے، اس لیے دعا کروائی جا رہی ہے. اوکے، تو دعا کا بہت بڑا فائدہ ہے. لیکن ایک سوال اور میں کرنا چاہوں گا، وقت نہیں ہے، کہ جو ہے ہمارے لیے سوچنا یہ بہت مشکل ہے، ہم سبھی کے لیے، کہ کوئی ایک انسان 1000 سال زندہ رہ سکے. آج کے دور میں تو ناممکن سا لگتا ہے، شاید پہلے کچھ روایت وغیرہ ہیں، لیکن آج کے دور کے حساب سے دیکھا جائے تو کوئی انسان 1000 سال تک زندہ کیسے رہ سکتا ہے؟ کیونکہ ہماری زندگی تو آج تو 100 سال بھی مشکل سے ہے. جی ہاں، اتنے ٹینشن اور اتنی زیادہ اس میں زندگی گزارے. آپ نے جو سوال پوچھا ہے اسی میں جوابات ہیں. اچھا، زندگی کیوں مشکل ہو گئی ہے؟ لانگ لائف، لانگیوٹی کیوں مشکل ہے؟ کیونکہ سٹریس بہت ہے، پولیوشن بہت ہے، انسان کے اندر فرسٹریشنز بہت ہیں، کھانے میں ملاوٹ، ہوا میں ملاوٹ، بیماریاں، وائرسز، کورونا، ڈیلٹا، دیکھیے سب آ رہے ہیں نا. جی، دنیا کی مصیبتیں، دوائیں خود ان بیماریاں پیدا کرتی ہیں. یہ جو ایلوپیتھک دوائیں ہیں، یہ اس لیے عمر کم ہو گئی. یہ بہت بڑا راز ہے. ہم یہاں پہ سوال کریں آپ سے، میں اس بات کو کمپلیٹ کر لوں. انسان کی جو حیات ہے اس کو اللہ نے، جب اللہ پیدا کرتا ہے تو اس کو ایک بیلنسڈ زندگی دیتا ہے. قرآن مجید میں بہت سے اس کے اشارے موجود ہیں. جب لفظ سویتہ جو آیا ہے نا، سوا، تو یہ اس کا مطلب ہے کہ بالکل پرپورشنڈ بنانا، بیلنس قائم کرنا. انٹرنل نظام میں بیلنس ہے، جسم کے تمام اعضاء میں ایک بیلنس اور پرپورشن پایا جاتا ہے. جی، یہ بیلنس جب بگڑتا ہے تو انسان بیمار پڑتا ہے، اور جتنا زیادہ اس میں بیلنس کی خرابی آئے گی اتنا جلدی وہ موت کے نزدیک ہوتا ہے. تو جہاں پر بیلنس بگڑا ہی نہیں ہے، جہاں اندر اور باہر دونوں جگہ عدل اور جسٹس
قائم ہے اور ہر چیز مرضی خدا کے مطابق ہو رہی ہے، وہاں موت نہیں آتی پھر. اچھا، اسی لیے آپ دیکھیں تمام ائمہ کو یا قتل یا زہر دیا گیا، نہیں یا ہم لوگ کو تلوار پھر سے قتل ہوئے. ایک نہ ایک دن تو موت آتی ہے نا انسان کو. انسان کو آئے گی لیکن وہ موت وہ ہوگی کہ جو نیچرل ڈیتھ ہوگی، جو اللہ نے مقدور کیا ہوا ہے. لیکن اب آپ جو ہیں اپنی بد اعمالیوں کے ذریعے اور بد پرہیزی کے ذریعے اور مختلف لائف سٹائل کو خراب کر کے آپ موت سے جلدی قریب ہو جاتے ہیں. اوکے، یہ ایک الگ موضوع ہے کہ تقدیر دو طرح کی ہوتی ہے، ایک فکسڈ ہے، ایک جو ہوتی ہے وہ چینج ہو سکتی ہے. لہٰذا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس تاریخ میں بہت سے ریفرنسز موجود ہیں کہ جہاں پر 500-600 سال لوگ زندہ رہے ہیں ادر دین انبیاء و مرسلین. اچھا، یعنی خود یورپ کی ہسٹری میں آپ کو وہ حوالے انشاءاللہ بعد میں دے سکتا ہوں. اور اگر آپ اسلامی اس میں پوچھیں تو جناب نوح کی عمر ہماری روایات کے مطابق 2500 سال ہیں. جناب خضر آج تک زندہ ہیں، جناب عیسیٰ آج تک زندہ ہیں، جناب ادریس زندہ ہیں. اچھا، اور بھی جو حضرت آدم 900 سال زندہ رہے، ان کے بیٹے جناب شیس 750 سال زندہ رہے. تو یہ لمبی لمبی عمریں پائی جاتی. کیوں؟ کیونکہ نہ پلیوشن ہے، نہ بد پرہیزی ہے، نہ خراب لائف سٹائل ہے. جب انسان کا نظام حیات اگر نہیں بگڑے تو پھر اسے موت جلدی نہیں آئے گی. اللہ نے جب تک وہ زندہ اللہ رکھنا چاہے گا رکھے گا اسے. لیکن اگر آپ اپنی حیات کو بگاڑ لیں سٹریس کے ذریعے، خراب کھانوں کے ذریعے، الٹی سیدھی لائف کے ذریعے، تو پھر انسان بیماریوں کو دعوت دیتا ہے. جہاں بیماری ہی نہ ہو، جہاں کوئی گناہ نہ ہو، جہاں کوئی غلط بات ہی نہ ہو، تو وہاں حضرت حجت اگر زندہ ہیں تو اس میں حیرت کی بات کیا ہے؟ بالکل. لیکن ایک چھوٹا سا پوائنٹ ایڈ کرنا چاہتا ہوں آپ کی اجازت سے. جیسے آپ نے کہا کہ اسٹریس ہوتا ہے، بہت ساری مطلب انوائرمنٹ کا اثر بھی ہوتا ہے ہمارے. بے شک ہوتا ہے. لیکن جیسا آپ نے کہا کہ حجت خدا زمین پر ہی ہیں، جی اسی زمین پر اس سے پہلے تو ان کے اوپر بھی اثر ہوتا ہوگا انوائرمنٹ کا. ہاں. دوسرا پوائنٹ یہاں پہ رکھ دوں کہ جو ہے اسٹریس کی بات آپ نے کہی کہ عام انسان کو اسٹریس ہوتا ہے، تو وقت کے امام کو سب سے زیادہ اسٹریس ہوگا، سب سے زیادہ ٹینشن ہوگا وہ جو، کیونکہ ابھی کربلا کا انتقام بھی باقی ہے. ان کے آباء و اجداد کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، شاید ان سے زیادہ غمگین کون ہوگا. بے شک. اصل میں ہمارا اسٹریس جو ہے وہ نیگیٹو ہے. ہمارا اسٹریس جو ہے وہ آپسی جھگڑے ہیں، لڑائی ہے، گول پورا نہیں ہو رہا ہے، کمپنی نے ٹارگٹ دیا ہے وہ پورا نہیں ہو رہا ہے، یہ دنیاوی چیزیں ہیں. اور امام کا جو اسٹریس ہے وہ روحانی ہے ایک طرح کا، بلکہ آپ اسے اسٹریس نہ کہیں بلکہ ان کا ایک مشن ہے کہ انہیں یہ ٹارگٹ پورا کرنا ہے جس کے لیے وہ منتظر ہیں، وہ خود انتظار کر رہے ہیں اور لوگوں کے حالات دیکھ کے غمزدہ ہوتے ہیں. لیکن یہ غم جو ہے یہ ان کی صحت پر اثر انداز نہیں ہوتا ہے، کیونکہ یہ اس طرح کا غم نہیں ہے بلکہ یہ روحانی ایک تکلیف ہے ان کو کہ ہمارے ماننے والے گناہ میں مبتلا ہیں، ہم کو بھولے ہوئے ہیں، ہماری تعلیمات پہ عمل نہیں کر رہے ہیں. لیکن خود امام اس روئے ارض پہ جہاں بھی رہ رہے ہیں وہ انوائرمنٹ ان کے لیے پاک و پاکیزہ اور بہتر ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو دنیا کا ہر چپا اور ہر جگہ جو ہے وہ پلیوٹڈ ہے. آج بھی ایسی بہت سی جگہ ہیں کہ جہاں پر انسانی قدم نہیں پہنچے ہیں، جہاں پلیوشن اور گاڑی اور ٹیکنالوجی اور ڈیزل نہیں پہنچا ہے، پیٹرول نہیں پہنچا ہے. ممکن ہے کوئی ایسی جگہ ہو امام کے لیے کہ جو اتنی کنڈیوسو ہو کہ جہاں ان کا لائف سپین نیچرلی بڑھتا چلا جا رہا ہے، جیسے کہ جناب آدم و نوح و شیس اور مختلف انبیاء کے زمانے کا ماحول تھا. اور اس وقت بھی بعض علاقے ایسے ہیں کہ جہاں اور جب اللہ کو انہیں زندہ رکھنا ہے تو پھر اللہ انہیں اس ماحول سے پروٹیکشن بھی دے گا. تب ان سب کی ضرورت بھی شاید نہ ہو. ہاں، اگر وہ مالی ہمارے درمیان آتے بھی ہیں، مکہ مدینہ آئے تو آ کے چلے گئے تو اتنی جلدی کوئی وائرس اثر نہیں کرتا ہے، اتنی جلدی کوئی پولوشن اثر نہیں کرتا ہے. مستقل وہ رہ رہے ہوں ہندوستان میں آ کے تو پھر ایک الگ بات ہے. لیکن جب وہ کسی ایسی جگہ پہ زمین پر ہیں کہ جہاں پر پولوشن نہیں ہے اور ان کی لائف جو ہے وہ ایک نیچرل بیلنس پر چل رہی ہے، اور یہ لانگیویٹی ہمیں بایولوجی نے بھی ثابت کر کے دکھائی ہے کہ بہت سے ایسے اینیملس ہیں کہ جن کا لائف سپین مور دین 500 ایئرز ہوتا ہے، کیونکہ وہ کوئی ایسے اپنے ماحول میں رہتے ہیں کہ جہاں پر ان کی لیے موت کے جو سامان ہے وہ فراہم نہیں ہوتا ہے ان کو. لہٰذا ان کی جو آخری حد ہوتی ہے وہ اس تک زندہ رہتے ہیں اور کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے. کیونکہ بایولوجی میں، مرین لائف میں، ایکویٹک لائف میں ایسی بہت سی مثالیں ہیں کہ بڑے لمبے عرصے تک ایک چیز زندہ رہتی ہے، اسے کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. تو اگر اللہ ایسا کوئی ماحول پیدا کر دے کہ جہاں پر انسان کی جو فزیکل لائف ہے اس کے اوپر کوئی برا اثر نہیں پڑ رہا ہو اور اس کی جو ہیلتھ ہے وہ بیلنسڈ وے پہ چل رہی ہو، تو اس کے لیے زندہ رہنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. ایک بات اور کہہ کے ختم کر دوں. جی. حضرت اصحاب کہف
قرآن مجید میں ایک بہت بڑی مسٹری ہے اور یہ لوگ موجود ہیں اور ان کے جو ہے وہ یعنی ہسٹوریکل پریزنس بھی ان کا ہے, ہمارے پاس ڈاکیومنٹڈ پروف ہے کہ وہ ہیں, وہ رہتے تھے ایک زمانے میں. تو وہ کب سے زندہ ہیں, اللہ ان کو زندہ رکھے. اور قرآن کی ایک بڑی سائنٹیفک آیت ہے, میں اپنے ناظرین کے لیے پیش کروں. آیت کا مفہوم یہ ہے کہ ہم ان کو کروٹ بدلتے رہتے ہیں. دیکھیے, کیونکہ فلو آف بلڈ جاری رہے. آپ 1 گھنٹہ یوں کر کے بیٹھ جائیں تو آپ کا ہاتھ سن ہو جاتا ہے. پروردگار ان کے کروٹ کو بدلتا رہتا ہے اور وہ کب سے سو رہے ہیں لیکن ان کا نظام بالکل قائم ہے, درست ہے. جناب عزیر کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ اللہ نے ان کو جو ہے وہ 100 سال کے لیے مار دیا اور پھر زندہ کیا, تو 100 ایئرس تک ان کا کھانا اور پانی انٹیکٹ رہا, نہ سڑا نہ خراب ہوا, جبکہ یہ چیزیں جلدی خراب ہو جاتی ہیں. تو اللہ کی قدرت کاملہ اگر انوائرنمنٹ کریٹ کر دے تو کھانا بھی نہیں سڑتا ہے 100 سال تک, جبکہ گدھا ان کی جو سواری تھی وہ سڑ گل کے بیکار ہو گئی تھی. اللہ دکھانا چاہتا تھا کہ دیکھو جس کو پروٹیکٹ کرنا چاہیں گے, تو اگر اللہ ہی کسی کا ناصر بن جائے اور کسی کا محافظ بن جائے تو اس شمع کو کون بجھا سکتا ہے. پروفیسر صاحب, آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. یقیناً اس موضوع پر بات کرنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے, کسی چیز کو ایکسپلین کرنا بھی بہت ڈیفیکلٹ ہے, وہ خاص کر کیونکہ جب آج کی جنریشن کو سمجھانا ہو ایک بایولوجیکل وے میں تو شاید اور زیادہ سائنٹیفک وے میں ایکسپلین کرنا بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہو, لیکن آپ نے بہت اچھے طریقے سے جو ہے جوابات ناظرین تک پہنچائے ہیں. سوال کے جواب جو تھے, مجھے خود بھی شاید یہ احساس ہو رہا ہے کہ اگر ہم لوگ جو ہے صحیح جگہ پر سوال کریں اور صحیح لوگ سے سوال کریں تو شاید ہم اور زیادہ امام کے قریب ہو سکتے ہیں انشاءاللہ. بے شک. بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں آپ سے ملاقات. آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ کی پوری ٹیم کا بہت شکریہ. تھینک یو. تو جی ہاں ناظرین, اسی امید کے ساتھ اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں کہ جس مقصد کے تحت ہم لوگ پروگرام کرتے ہیں چینل ون پر, اس کا صرف ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو ڈاؤٹس ہیں وہ کلیئر ہوں اور ہمارے علم میں اضافہ ہو. ہم لوگوں نے آج کے پروگرام میں امام زمانہ علیہ السلام سے متعلق سوالات کیے اور اس کے جوابات آپ تک پہنچے. یہ سب جوابات جو ہوتے ہیں یہ ہم سب کے علم میں اضافہ کرتے ہیں اور ہمارے معرفت کو اور آگے بڑھاتے ہیں. انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں آپ تمام ناظرین سے ملاقات کریں گے. دیکھتے رہیے چینل ون. بہت شکریہ.